وہ یونیورسٹیز کہ جن میں ماں باپ پیسہ جوڑ کر محنت مزدوری کر کے اپنے بچوں کو بیچتے ہیں کہ کچھ اخلاق، کچھ تعلیم، کچھ تربیت حاصل کر لیں گے، ان کے مناظر سوشل میڈیا پہ آتے ہیں، بچیاں بھی ناچ رہی ہیں، بچے بھی ناچ رہے ہیں، اور کپڑے بھی ایسے ہیں حقیقی معنوں میں، بات تلخ ہے لیکن بات سچ ہے، لباس بھی ایسا ہے کہ آج سے 20-25 سال قبل کوئی بری عورت بھی اس طرح کا لباس پہن کے معاشرے میں نہیں تھی پھر سکتی جو ہماری بچیاں اور بچے ان تعلیم کے اداروں میں پہن کے ناچ اور گانے گا رہے ہیں، بھنگڑا کر رہے ہیں، پرپوز کر رہے ہیں، کس قسم کی پارٹیز اور کس قسم کے فنکشن نہیں ہو رہے، اور دکھ کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے، دکھ کے ساتھ ان میں سے اکثر یونیورسٹیوں کے جو مالک ہیں، جو چیئرمین ہیں، ان کا پس منظر مذہبی ہے۔ اب میں کیا نام لوں؟ آپ ان لوگوں کو جانتے ہیں کہ جن لوگوں کے ساتھ علماء نے، خطباء نے، واعظین نے، معاشرے کے دین پسندوں نے کندھوں کے ساتھ کندھا لگایا کہ یہ تعلیمی ادارے بنائیں گے تو ہمیں ان سرکاری یونیورسٹیوں سے نجات مل جائے گی، تعلیم کچھ اچھے طریقے سے دی جائے گی۔ ہوا اس سے بھی الٹ، انہوں نے سرکاری یونیورسٹیوں کو بھی ماند کر دیا، اور سرکاری یونیورسٹیوں کے اندر اس طرح کے کنسرٹ اور پارٹیز نہیں ہوتے جس طرح کے پرائیویٹ اداروں کے اندر ہوتے ہیں۔ ہاں، اویس رؤوف صاحب کو اور میاں عمر محمود کو ہم یہ کہنے میں حق بجانب ہیں کہ اولا لک فاولا، آپ کو تو احتیاط کرنی چاہیے، آپ کو تو پہلے آپ پانی کا وہ قطرہ ثابت ہونا چاہیے۔ کتنی یونیورسٹیاں جن کی بیک کے اوپر مذہبی منظم جماعتیں بھی ہیں، ان یونیورسٹیوں کے اندر بھی یہ حال ہوگا، اور اویس رؤوف اور میاں عمر محمود جن کا تعلق بنیادی طور پہ مذہبی جماعتوں سے ہے، ان کی یونیورسٹیوں کے اندر بھی تعلیم کا ایسے جنازہ نکالا جائے گا، پھر ہم کس کے سامنے شکوہ کریں، پھر ہم کس کے سامنے گریہ کریں؟ علامہ اقبال نے اسی لیے کہا تھا، خوش تو ہم بھی ہیں جوانوں کی ترقی سے مگر لب خنداں سے نکل جاتی ہے فریاد بھی ساتھ۔ ہم تو سمجھے گی تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم، کیا پتا تھا چلا آئے گا الہاد بھی ساتھ۔ یہ الہاد نہیں ہے، یہ لبرلزم کا، یہ سیکولرزم کا، یہ بے دینی کا، یہ فحاشی اور عریانی کا سیلاب آپ نے یونیورسٹیوں میں بپا کیا۔ بند کیجئے، معاشرے کی اصلاح کیجئے۔ آپ پیسے اس لیے دیتے ہیں کہ بچوں کا بیڑا غرق کر دیا جائے، تربیت کا جو ماں باپ نے کچھ تربیت گھروں کے اندر دی ہے اس کا بھی جنازہ نکال دیا جائے؟ کیا اسی چیز کی فیسیں لیتے ہیں؟ اور پھر ان اداروں کے اندر اگر کوئی مذہبی جماعت اور مذہبی تنظیم اس کو ریزسٹ کرے، اس کے خلاف تو میڈیا کے اوپر ہر وقت اینکر بکواس کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ کل اسلامی جمعیت طلبہ کا، پرسوں آپ کے سامنے واقعہ ہوا، قائد اعظم یونیورسٹی کا 5 اسلامی جمعیت طلبہ کے نوجوانوں کا اغوا کیا گیا۔ نام نثار احمد ہے، قائد اعظم یونیورسٹی سے لا کا طالب علم ہوں۔ آج کی ویسٹ نے جو کہ 6 کونسل پر مشتمل ایک باڈی ہے لسانی کونسلوں کی، انہوں نے مجھے اغوا کیا، ایک روم کے اندر لے گئے، وہاں تشدد کیا، مارا پیٹا، اور اس سے پہلے مجھ سے پہلے 5-6 ساتھی ہمارے آلریڈی انہوں نے اغوا کیے تھے، ان کو مارا تھا، ان پر تشدد کیا تھا، اور ان سے بھی موبائل چھینے تھے، مجھ سے بھی موبائل چھینا، شناختی کارڈ بھی لیا، اسٹامپ پیپر لکھوائے، ویڈیوز بنائے، پھر اس کے بعد ایک مجمع کے اندر لے آیا، مجمع کو ہمارے خلاف اکسایا، الزامات لگائے کہ یہ حرکتیں کر رہے ہیں، اور اس کے بعد ہی انہوں نے دوبارہ روم کے اندر لے گئے، وہاں پہ مارا، تشدد کیا، اور میں پھر کسی طریقے سے نکل گیا۔ ایمانداری سے بتلائیے، اگر کوئی اسلامی جمعیت طلبہ کا لڑکا کسی سرخے کو، کسی اس طرح کے سیکولر کو اغوا کرتا تو آپ دیکھتے 24 گھنٹے میڈیا کے اوپر، یہ جی ریاست کے اندر ریاست آ گئی جی، یہ اغوا کیسے کر لیا، یہ بچہ کیسے اٹھا، یہ بچے کو فحاشی سے کیسے روک لیا، ان بدبختوں نے ان نوجوانوں کو اٹھایا، تشدد کیا، ظلم کیا، بربریت کی، ان کی ویڈیو سوشل میڈیا کے اوپر وائرل کی۔ کسی اینکر کا آپ کو پروگرام نظر آیا؟ کسی میڈیا پرسن نے آپ کو یہ بات کی اطلاع دی ہے کہ اسلامی جمعیت طلبہ کے، یا اسلامی جمعیت طلبہ اصل میں نشانہ نہیں ہے، یہ دین کے آخری قلعے ہیں، آخری مراکز ہیں، آخری ریزسٹنس کی قوتیں ہیں، آخری طاقتیں ہیں جو آگے مزاحمت کرتی ہیں فحاشی اور عریانی کے خلاف۔ ان میں سے 5 بچوں کو اٹھا لیا، کس لیے اٹھایا، کیوں اٹھایا؟ کیا یہ ریاست کے اندر ریاست نہیں ہے؟ داڑھی والا جرم کر لے تو چاہے وہ ذیشان ہو سیال کوٹ کا، اس کا خون رائے گاں ہے، چاہے وہ منہ چڑھاتا بیچارہ صلاح الدین ہو جو پاکستان کے ہر نظام کو منہ چڑھاتا ہوا اے ٹی ایم سے، ایک دماغی مریض داڑھی والا بندہ چند روپے نکال لیے، جرم ہے یہ بھی، لیکن کیا اس کی سزا موت تھی؟ داڑھی والا جرم کرے تو اس کو ٹانگ دیا جائے،
اس کو ساہیوال کی سڑکوں پہ جرم بھی نہ ہو تو گولیوں سے بھون دیا جائے، اور یہ سرح 5 دین پسند طلبہ کو اٹھا کر ان کے ساتھ ظلم اور بربریت کی ایک نئی مثال قائم کر دے، کسی کے کان پہ جوں نہیں رہیں گی۔ ایمانداری سے بچائیے، کوئی صحافی، کوئی دانشور، کوئی میڈیا، کوئی ٹی وی جس نے اس خبر کو اٹھایا، ہوش کے ناخن لینے چاہیے، اپنے گریبان کو ٹٹولنا چاہیے۔ پھر ایکشن کے اوپر مذہبی لوگ اگر کوئی باتیں کر دیتے ہیں، آپ اس کا تو ویلا مچاتے ہیں۔ فی الفور ان طلبہ کے ساتھ جو ظلم ہوا، ان سب کے سب عناصر کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ اور میں اسلامی جمعیت طلبہ سے بھی کہتا ہوں، صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑے۔ یہ آپ کو انگیز کرنے کی ایک سازش بھی ہو سکتی ہے کہ آپ اس کے رد عمل میں کوئی عمل کریں اور پھر آپ کو بدنام کیا جائے۔